السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر تم نے مجھے بیٹی دے دی۔ کتنا منع کیا تھا میں نے تمہیں، اور کتنی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ بیٹیوں کے کپڑے مت رکھو، مت انہیں ہاتھ لگاؤ، مت دیکھو۔ یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے میکے بھجوا دو، تاکہ تمہیں تمہاری ان منحوس بیٹیوں کی وجہ سے تمہاری دوبارہ بیٹی نہ ہو جائے۔ لیکن تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم ٹھہری ایک ضدی عورت آخر کیسے سمجھے گی کہ ایک مرد کی خواہش کیا ہے؟ کتنی کوششیں کی تھی اس بار کہ مجھے لڑکا ہو، تاکہ میرے خاندان میں میرا نام اور رتبہ ہو، میری عزت ہو، بڑے لوگ میرے سامنے دب کر بات کریں۔ لیکن نہیں، تمہیں تو لگتا ہے بیٹیوں کا بے حد شوق ہے۔ جب میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تم میرے کہنے کے مطابق نہ چلی، بتاؤ مجھے اب میں کیا کروں؟ تمہاری اس بیٹی کا، پہلے ہی 2 بیٹیاں پیدا کر کے میرے ماتھے پر بیٹیاں پیدا کرنے کا داغ لگا چکی ہو۔ کیا تمہیں چین نہیں آیا تھا مجھے 2 بیٹیاں دے کر کے تمہیں ایک بار پھر سے بیٹی پیدا کر دی؟ میری ذلت میں اضافہ کرنے کا شوق ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے آخر کیا ملتا ہے تمہیں مجھے یوں تکلیف دے کر، یوں ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بڑی 30 مار خان ہو؟ اور اب یہ ٹھوسے کیوں بہا رہی ہو، جبکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ غلطی صرف اور صرف تمہاری ہے؟ تو اب تم رو رو کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم سے زیادہ مسکین اور مظلوم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میں جلاد نظر آتا ہوں تمہیں؟ یا پھر تم دنیا کے سامنے میرا ایسا روپ پیش کرنا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ تم اس لیے کہ تمہاری بیٹی کو میں نے قبول نہیں کیا، یا صرف ڈرامے کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم جیسی 2 کوڑی کی عورتوں کو، جو پہل تو خود ہی غلطی کرتی ہیں اور آخر میں اپنے کیے کا صحرا لوگوں کے سروں پر جا کر باندھ دیتی ہیں، یا پھر یہ اس چیز کا بھی لحاظ بھی بھول جاتی ہیں کہ سامنے والا ان کا شوہر ہے۔ نالائق عورت، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج ہر جگہ میری واہ واہ ہوتی۔ میں ٹوکرے کے ٹوکرے مٹھائیاں سب کو بانٹتا، لیکن اب جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا کہوں گا؟ کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے تو ہر جگہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اس بار تو میں سب سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن نہیں، تم نے ایک بار پھر میری ناک کٹوا دی۔ لعنت ہو تم پر اور تمہاری ان بیٹیوں پر۔ سنبھالو اپنی ان بیٹیوں کو، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھی تم؟ اور نہ ہی تم مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھنا کہ میں کوئی رحم کروں گا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہسپتال سے سیدھا اپنے گھر چلی جانا۔ میں تمہیں طلاق کے کاغذات وہاں پر بھجوا دوں گا۔ اس کے علاوہ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اب مجھ سے تمہارا وجود مزید برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے جب سے ڈاکٹرز نے یہ اطلاع دی تھی کہ مجھے ایک بار پھر سے بیٹی پیدا ہوئی ہے، تب سے ہی میرا غصہ 7 آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک بار پھر میں بیٹی کا باپ بنوں گا۔ اس بار مجھے بہت امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے ہی نوازے گا۔ میں نے ہر جگہ منتیں مانگی تھیں، اور تو اور سونے کے بھی چڑھاوے بھی میں نے منتوں میں مان آیا تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو غم اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں اس سب کا قصوروار اپنی بیوی کو سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بہت سے کاموں میں احتیاط برتے۔ مثال کے طور پر کسی مرد کو اگر بیٹا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹیوں سے دوری اختیار کرے اور ان کے کسی کام کو بھی خود نہ کرے۔ میں نے یہ تمام سنی سنائی باتیں اپنی بیوی پر لاگو کرنے کی کوششیں کی تھیں، لیکن میری بیوی نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی ہی دھن میں اپنے کام کرتی رہی۔ مجھے اس بات کی بھنک تک نہ لگنے دی کہ وہ میری بتائی احتیاط نہیں کر رہی۔ ایک دن جب اچانک ہی میں جلدی گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری بچیوں کو نہلا رہی تھی، اور اس کے بعد انہیں
کپڑے بھی اس نے خود ہی پہنائے تھے۔ میں نے اسے خاص طور پر یہ سب کے سب تمام کاج کرنے کے لیے ملازمہ بھی رکھ کے دی تھی، لیکن وہ ملازمہ سے دوسرے کام لے رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو مجھے غصہ آنے لگا اور میں اس پر چیخنے لگا، بدبخت عورت، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے اور جلدی سے جا کر خود نہاؤ، جلدی کرو۔ میرے چیخنے پر میری بیوی سہم گئی تھی اور جلدی سے اپنے بچوں کو کپڑے پہنانے کے بعد وہ خود نہانے چلی گئی تھی۔ جب نہا کر وہ باہر آئی تو ایک بار پھر میں نے اس کی کلاس لینا شروع کر دی اور کہنے لگا، تمہیں کتنا سمجھایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کرو، لیکن تمہاری موٹی عقل میں یہ بات ہی نہیں بیٹھتی۔ کب سمجھو گی تم میری بات؟ جس پر وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی اور مجھے مزید بیزاری ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا تھا اور میں اپنی بیوی پر کڑی نگاہ رکھنے لگا تھا، کیونکہ اگلے کے 6 ماہ بہت اہم تھے میرے لیے۔ میری بیوی نے ایسا کوئی کام نہ کیا تھا جس پر میں نے اسے منع کیا ہو۔ میں اب اس سے خوش رہنے لگا تھا اور یہ پوری امید تھی کہ مجھے بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے حلقہ و احباب میں بھی یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اس بار میں بیٹے کا ہی باپ بنوں گا۔ میرے دوست اور رشتہ دار یہ جان کر بہت خوش تھے اور انہوں نے مجھ سے بڑی بڑی فرمائشیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ میں چونکہ جدی پشتی امیر تھا تو پیسہ تو میں پانی کی طرح بہاتا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس وقت بیٹھے بیٹھے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں ہر کسی کو سونے کی انگوٹھی کے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے بانٹوں گا تاکہ میری واہ واہ ہو سکے۔ لیکن اب مجھے شدید ذلت اٹھانی پڑنی تھی، وہ بھی صرف اور صرف میری بیوی کی غلطی کی وجہ سے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر ان حالات سے کس طرح باہر نکلوں۔ میں بہت پریشان تھا کہ اتنے میں میرا بڑا بھائی ہسپتال بھاگا آیا۔ اس کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ میری بیوی ہسپتال میں داخل ہے، اس لیے وہ بنا تاخیر کیے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ لیکن جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا ہوا ہے، جس پر پہل تو میں نے بات کو ٹال دیا، لیکن جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں رونے لگا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے ہر کسی کو بتا دیا تھا کہ اس بار مجھے میرا وارث مل جائے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، میری سب امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے بڑے بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، تو تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہاری پہلے ہی 2 بیٹیاں تھیں اور اب اگر پھر سے بیٹی ہو گئی ہے تو تم کون سا بوڑھے ہو گئے ہو یا تمہاری شان میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ میں تمہیں ایک بہت ہی مفید مشورہ دیتا ہوں، بس تم میرے اس مشورے پر آنکھیں بند کر کے عمل درآمد کرنا اور یقین مانو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کا پتہ کبھی بھی کسی کو لگنے نہ دینا، نہیں تو لوگ تمہاری خوشیوں کو نظر لگا دیں گے۔ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر میں فوراً اسے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ بھائی صاحب، آخر مجھے ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ جس کے لیے مجھے اتنی احتیاط کرنی پڑے گی؟ اپنے بھائی کی بات سن کر اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ میری بات سن کر میرے بھائی دھیمے سے مسکرائے اور کہنے لگے، وقت آنے پر تمہیں سب بتا دوں گا، ابھی تو فی الحال تم اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیجنے کی تیاری کرو، کیونکہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، اور تم تو جانتے ہو ہمارے بڑوں کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ صرف اور صرف تمہیں ہی ملامت کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھ لو۔ اپنی بیوی کو ان کے پتہ لگنے سے پہلے ہی تم میکے بھیج دو اور جلد ہی اس کو طلاق بھی بھیج دو، تاکہ یہ معاملہ یہیں پہ ٹھنڈا ہو جائے اور ہمارے خاندان والے اس معاملے کو زیادہ اچھالے نہ، اور نہ ہی تمہاری یا ہماری سب کی ہو۔ میرے بھائی نے مستحکم لہجے میں مجھ سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا
کہ میں اب اپنی بیوی کو ہر حال میں طلاق دے کر ہی رہوں گا، کیونکہ اب مزید اس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلایا اور کہنے لگا، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں اس کو یہ سب کہہ چکا ہوں، اب تو بس اس کو اس کے میکے چھوڑ کر آنے کی دیر ہے، اس کے بعد میں بالکل آزاد ہو جاؤں گا، اور پھر جیسا آپ مجھے کہیں گے بالکل ویسا ہی میں کرتا جاؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی نے بھی غرور سے میری پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ میرے بھائی جان کی بات سن کر میرا خون بہت بڑھ گیا تھا، اس لیے اب میں نے اپنے بھائی کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری بیوی روتی سسکتی رہ گئی، اس نے بہت میرے سامنے ہاتھ جوڑے، مجھے اللہ کے واسطے دیے، اپنی بیٹیوں کے واسطے دیے، لیکن میں بے حس پن بن چکا تھا۔ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اور جب میں نے دیکھا کہ معاملات زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو میں نے اسے ہسپتال میں ہی طلاق کے کاغذات تھما دیے تھے۔ اس کے والدین اسے لینے آئے تھے، انہوں نے بھی اس بات پر بہت واویلا مچایا تھا، لیکن میں نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور وہاں سے بے حس بنا گھر کو نکل آیا تھا۔ میرے خاندان میں سب لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر سے میں ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں، لیکن کسی نے بھی مجھے کوئی لان تان نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے آیا تھا، اور اس بیٹی کی شکل میں نے نہ دیکھی تھی، جس پر میرے بڑوں نے میری اچھے سے خوب حوصلہ افزائی کی تھی، اور مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی میری دوسری شادی کر دیں گے۔ میں بھی اکڑ اکڑ کے گھوم رہا تھا، کیونکہ اب جو بیوی میرے حصے میں آنے والی تھی وہ بھی کمواری تھی، اور وہ بھی بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ اگرچہ میری پہلی بیوی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ لوگ مہذب اور شریف لوگ تھے، اسی لیے ہم نے ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میری دوسری بیوی ایک دوسرے گاؤں کے وڈیرے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم وہاں دھوم دھام سے اپنی بارات لے کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ہمارا خیر مقدم بہت اچھے سے کیا تھا، ہمیں طرح طرح کے کھانے دیے تھے، اور ہمارے مہمانوں کو رہنے کی اچھی خاصی جگہ دی تھی۔ ہم وہاں بارات لے کر 3 دن تک رہے تھے۔ 3 دن کے بعد جب ہم وہاں سے واپس آئے تو دلہن بھی اچھی خاصی سونے کے ساتھ لدی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اپنی اس خوبصورت بیوی کو پا کر بے حد خوش تھا۔ میں نے اڑتے اڑتے ایک خبر سنی تھی کہ میری پہلی بیوی تک جب یہ بات پہنچی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو وہ اپنی بچیاں لے کر نہ جانے کہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ اس کے گھر والے بھی اب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کا نہ کوئی سراغ مل رہا ہے، نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ چل رہا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی، کیونکہ مجھے اب اس بات سے زیادہ کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں تو اپنی نئی بیوی کے ساتھ سہانے خواب دیکھنے لگا تھا۔ جلد ہی میری بیوی حاملہ ہو گئی، اور میری شادی کے تقریباً سال کے بعد اس نے مجھے بیٹے کا باپ بنا دیا۔ میں بیٹے کا باپ بن کر بہت خوش تھا۔ میں اب سینہ پھیلا کر پورے گاؤں میں گھوما کرتا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر جھک کر سلام کرتے، اور یہ بات مجھے غرور میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کہے کے مطابق پورے خاندان کو سونے کے تحائف دیے تھے، ساتھ میں بھر بھر کر مٹھائی کے ٹوکرے بانٹے تھے۔ میں نے ہر راہ چلتے کو اپنے بیٹے کی خوشی میں شامل کیا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی کی بھی حیثیت اب میرے گھر میں بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ اب میرے گھر میں مجھ سے بات کرنے والا میرا بڑا بھائی بھی ذرا کتراتا تھا، کیونکہ میں اس کے برابر جا پہنچا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اور اب میرا بھی ایک بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد پھر مجھ پر اپنی رحمت کی
اور ایک بار پھر سے مجھے دوسرے بیٹے کا بھی باپ بنا دیا۔ اب گھر میں صرف اور صرف میری حکمرانی چلتی تھی۔ میرا بھائی اب مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ دل میں یہ بات لے کر بیٹھ گیا تھا کہ میں اس کی جگہ لے چکا ہوں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسی طرح تیسرے سال میں ایک بار پھر میں بیٹے کا باپ بن گیا۔ تینوں سال پے در پہ بیٹے ہونے کے بعد میں خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو کھلی اجازت دے رکھی تھی، وہ جہاں چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں زندگی گزاریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا بھائی کبھی کبھی دبے الفاظ میں مجھے ان پر نظر رکھنے کے لیے کہتا تھا، لیکن میں یہ کہہ کر بات ٹال دیتا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق جئیں۔ میرا بھائی میری اس بات سے بالکل متفق نہیں تھا، لیکن خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے میرے بیٹے بڑے ہوتے جا رہے تھے، دن بدن آئے روز ان میں بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب جب وہ بالکل جوان ہو چکے تھے تو میں اس بات کو پچھتاتا تھا کہ آخر میں نے کیوں اپنے بھائی کی بات نہ مانی۔ آج میرے بیٹے میرے اوپر کھڑے ہو کر مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اور میں چاہ کر بھی انہیں کچھ نہ کہہ پا رہا تھا۔ میں صرف ان کا منہ دیکھ کر رہ جاتا تھا۔ دوسری جانب میرے بڑے بھائی کا بیٹا بہت فرما بردار نکلا تھا۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر آئی ہے جو کہ ہمارے بنائے گئے ہسپتال کے خلاف انکوائری بٹھانے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس وقت ہسپتال میں کوئی گڑبڑ ہے۔ حالانکہ کئی سالوں سے ہمارا وہ ہسپتال چلا آ رہا تھا، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے یہ بات کی تو میں اس سے ملنے پہنچ گیا۔ جب میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ ٹھیک سے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کچھ بھی کہ آخر اسے میں نے کہہ دیا ہے۔ خیر، ہسپتال کے معاملات یوں ہی چلتے رہے اور انکوائری ہوتی رہی۔ تقریباً یہ کام پورے 1 مہینے تک چلا۔ مجھے ہر روز اس کی شکل دیکھنی پڑتی تھی، اور میں اسے دیکھ کر بالکل بے چین ہو جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کسی اپنے کا احساس ہوتا تھا۔ خیر، جب آخری دن آیا اور ہسپتال کی انکوائری مکمل ہو گئی تو آخر کار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کہاں سے ہے اور اس کا باپ کون ہے، جس پر اس نے کہا کہ اس کا باپ اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد میں سن ہو گیا تھا اور حیرت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جس پر وہ کہنے لگی کہ میں وجاہت خان کی بیٹی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سن ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر وہ اتنے بڑے مقام تک پہنچی کیسے، حالانکہ وہ ایک لڑکی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ جس عورت کو اور جن بیٹیوں کو آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، آج ہم وہ تینوں بہنیں پڑھ لکھ کر بہت اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میری دوسری 2 بہنوں میں سے ایک نے کمیشن کا امتحان پاس کیا اور ایک وکیل بن چکی ہے۔ اس کی بات کو سن کر میں حیرت میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، جس پر اس نے کہا، وجاہت خان، اب آپ اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ میری ماں تک پہنچیں یا اس کے متعلق کوئی بات کریں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی دنیا میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی خوش رہیں اور ہماری زندگی کو دوبارہ جہنم بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بہت ہی 2 ٹوک انداز میں وہ کہہ کر یہاں سے جا چکی تھی اور میں حیرت میں مبتلا تھا۔ اس دن میں نے سوچا کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو قبول کر لیتا تو شاید آج جو مجھے مشکلات اپنے بیٹوں کی وجہ سے سہنی پڑ رہی تھی اور جو ذلت میرے حصے میں آ رہی تھی، شاید وہ نہ آتی۔
بلکہ اپنی بیٹیوں کا یہ اونچا مقام دیکھ کر میں دنیا کو بتا سکتا کہ بیٹیاں اور بیٹے برابر ہوتے ہیں، لیکن اب میرے پاس پچھتانے کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ مجھے اکثر میرے بیٹوں کے حوالے سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ کبھی دوسرے گاؤں گئے ہیں اور کبھی شہر، اور یہ بھی مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ کس کا نقصان کر کے گئے ہیں۔ اکثر لوگ اب ہمارے گھر کے دروازے پر جمع بھی ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ وجاہت خان، تمہارے بیٹوں نے ہمارا یہ نقصان کر دیا، اس نے بھاگتے ہوئے ہمارے ٹھیلے سے چوری کر لی، یا پھر ہمارے ٹھیلے پر کھڑا ہو کر کھانا کھایا لیکن اس کے پیسے ادا نہ کیے، اور کبھی کبھی کھیتوں میں جا کر نقصان کر دیا۔ میں اپنے بیٹوں کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، لیکن یہ میری ہی شے کا نتیجہ تھا کہ وہ آج میرے منہ کو آتے تھے، اور اس پر میری بیوی بھی آگ بگولا ہو جاتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بات بات پر مجھ سے روٹھ جاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنا کر لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، جبکہ میرے بیٹے بھی اس میں اپنی ماں کا اچھے سے خوب ساتھ دیتے تھے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے منہ کو آتے تھے۔ اب مجھے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک ہی مجھے ہسپتال کا وہ نظارہ یاد آیا جب میری پہلی بیوی نے تیسری بیٹی پیدا کی تھی۔ میں نے اسے بہت لان تان کیا تھا، یہاں تک کہ ہسپتال کا سارا عملہ ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو چکا تھا، اور میری بیوی یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی، ایسے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ حالانکہ تب ڈاکٹر صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی میری بیوی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ میری یہ باتیں سہ سکے، لیکن میں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی تھی اور اسے خوب کھڑی کھوٹی سنا چکی تھی، اور کہا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وہ مر جاتی، جس پر اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا پہلا اور آخری تاثر مجھے یاد تھا جو اس وقت اس نے مجھے دیا تھا۔ اس کے علاوہ کب، یہاں، کہاں، کیسے ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میں بہت غصے میں تھا، اور اس پر میرے بھائی کا میرے خیالوں کو ہوا دینا کہ مجھے بیٹا ہوگا، اس لیے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے، تو میں اس بات میں بھی اکڑ میں آ چکا تھا۔ لیکن اب میں اس وقت وہ پچھتاتا تھا کہ آخر میں نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا۔ آج اس نے میری تینوں بیٹیوں کو بہت ہی کامیاب بنا دیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں اپنی انہی بیٹیوں کے ذریعے سر اٹھا کر اس دوغلے معاشرے میں جی سکتا تھا، اور یہ نئی مثال بھی قائم کر سکتا تھا کہ بیٹے ہی صرف ماں باپ کا اور خاندان کا نام روشن نہیں کرتے، بلکہ بیٹیوں میں بھی ایسے گن ہوتے ہیں کہ وہ بیٹوں سے زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ آج اب میں اپنی بیٹی سے ملا تھا تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، اگرچہ اس کی نظروں میں نے اپنے لیے کوئی محبت، کوئی عزت نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ میں ایک بار اپنی تینوں بیٹیوں سے ملوں، انہیں ان کے مقام پر دیکھوں، اور اس کے بعد میں اپنی بیوی سے ملوں جس کا میں بہت بڑا مجرم تھا۔ میں چاہتا تھا ایک بار میں ان سب سے مل کر اپنے کیے کی معافی مانگ لوں اور انہیں کہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات آسان کر دے، تاکہ آنے والی زندگی میں میرا احساس جرم تھوڑا کم ہو سکے اور میں بھی اپنے پچھتاووں سے باہر نکل کر ایک پرسکون زندگی کو جی سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد میری یہ دعا قبول کر لی، اور ایک دن مجھے راستے میں جاتے ہوئے میری بیوی نظر آ گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ جب میں گھر میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ میری تینوں بیٹیاں گھر پر موجود تھیں۔ میں نے بنا تاخیر کیے ڈور بیل بجائی، اور جب میری سب سے چھوٹی بیٹی نے آ کر دروازہ کھولا تو میں اسے دیکھتے ہی رو پڑا اور وہیں پہ اپنی اس چھوٹی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ مجھے
پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے بہت حیران تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ میں کون ہوں۔ اتنے میں میری باقی کی بیٹیاں اور میری بیوی دروازے پر آ گئی، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ آج میں تم پر کیے گئے ظلم کا بدلہ چکا رہا ہوں کہ میری بیوی اور بیٹے مجھے کوئی عزت نہیں دیتے۔ میری بیٹیاں تو مجھے دیکھ کر اپنا رخ موڑ چکی تھی، لیکن میری بیوی کے دل میں ابھی بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ اس طرح سے مت روئیے اور بہتر ہوگا کہ یہاں سے آپ چلے جائیے، کیونکہ اب ہم اپنی زندگیوں میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتے۔ میں اس کی بات کو سن کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، میں اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی پہلی بیوی کے لیے خوب دعائیں کرتا تھا، جبکہ میرے بیٹے اور دوسری بیوی میرے دل سے اب مکمل طور پر اتر چکے تھے۔ صحیح کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے اور بعد میں خود ہی اس کی قدر کرنا بھی سکھا دیتا ہے۔